بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کل ہم ذوالحج کے مبارک ترین ایام گزار رہے ہیں، اور ان ایام میں سے ایک یوم عرفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یوم عرفہ کے بارے میں کچھ بات کروں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرفہ ہے کیا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پہ جب اتارا تو وہ مختلف مقامات پر ان کو اتارا گیا، اور پھر مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کا نام آج کل عرفات کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اس مقام پر کہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی، اور یہاں اس میدان میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رحمت رکھا گیا ہے۔ تو یہ میدان چونکہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے ملاقات کا، پہچان کا، ملنے کا سبب بنا، اس لیے اس کا نام میدان عرفات رکھ دیا گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے مناسک حج بتائے تو آخر میں اس مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ عرفت، کیا آپ نے جان لیے؟ یعنی مناسک حج، عبادات حج، معمولات حج، جو کام کرنے ہوتے ہیں، اعمال کرنے ہوتے ہیں حج میں، وہ آپ نے جان لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ عرفت، کہ میں نے جان لیا۔ اس لیے اس کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ بہرحال اصل موضوع کیا ہے کہ یوم عرفہ ہمارے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، ہم اسے کیوں اس طرح مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد سے حجاج کرام جو ایک دن منی کے خیموں میں گزار لیتے ہیں، جسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، تو یوم ترویہ گزارنے کے بعد حج کے سب سے بڑے رکن کو ادا کرنے کے لیے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ سارا دن عرفات میں گزارتے ہیں، میدان عرفات میں گزارتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ یا وقوف عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجاج کرام حج کے سب سے اہم رکن کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے بھی اس دن کو یوم عرفات یا وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام حج کے سب سے اہم رکن کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے بھی اب اس دن کی یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الایام یوم عرفہ، اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ بہترین اور سب سے افضل ایام وہ کون سا ہے؟ ایام میں سے، دنوں میں سے وہ یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے، وقوف عرفات ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ دن سب سے افضل قرار پایا ہے۔ دوسری روایت میں بھی ابن حبان نے ہی اسے روایت کیا ہے، حضرت جابر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے عرفہ سے بہتر کوئی دن نہیں۔ عرفہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ فیباہی بأہل الارض اہل السماء، کہ اللہ تعالی فخر کرتے ہیں
آسمان والوں کے سامنے، اس کے اپنے زمین والوں کے یعنی اہل ارض کے لیے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میرے لیے یہاں اس میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، نہ انہیں کھانے کی فکر، نہ انہیں پینے کی فکر، نہ انہیں لباس کی فکر، یہ غبار آلود کپڑوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آسمان والوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے اس دن کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کر دے، یہ دن نصیب کر دے حجاج کرام، جو دن کے زمین کے مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، تمام طلوع ارض سے اس میدان میں پہنچتے ہیں، اور اس میدان میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو حاصل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ فرمایا کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق كان كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور اس نے گالی گلوچ سے، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے، اعمال سے اس نے پرہیز کیے رکھا، اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو وہ گویا کہ اس سفر حج سے جب واپس لوٹے گا تو اپنے اعمال، اپنے گناہوں سے اس طرح وہ پاک لوٹے گا، اس کے نامہ اعمال سے وہ برائیاں اور وہ گناہ وہ سارے کے سارے اس طرح جھڑ جائیں گے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی آج ہی اس کی نئی ولادت ہوئی ہے۔ وہ تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو کر وہ اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کی اور اس مقام کی۔ اس دن کی اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ میں نے ایک اپنے پہلے لیسن میں یا پہلے سبق میں حج کے بارے میں جو بات کی تھی، وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 دنوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کھائی ہے، وہ کیا ہے؟ والشفع والوتر، والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وتر کی۔ اسی طرح سورہ بروج میں کہا گیا وشاہد ومشہود۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الموعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد گواہی کا دن یعنی جمعہ کا دن ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں ذی الحجہ کے 10 ایام کو پوری طرح سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کی قسم جس دن سے یہ 10 ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 راتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ حجاج کرام حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے مکہ سے مینا، اور پھر مینا سے عرفات، اور پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے واپس مینا، اور پھر مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہترین ایام اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اب اس دن کی اتنی فضیلت ہے، تو پھر اس میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ اس میں ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں یوم عرفہ کے دن کیا کیا کام کیے ہیں، یا اس کی اہمیت کیسے اجاگر ہو سکتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔
جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ افضل الایامی یوم عرفہ، کہ دنوں میں سے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ وہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے۔ اور دعاؤں میں سے بھی بہترین دعا کون سی ہے؟ وہ بھی عرفات کے دن کی دعا ہے۔ یعنی عرفات کے دن بندہ جو بھی دعا مانگے گا وہ دعائیں مستجاب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے وہ دعا بھی بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ دعا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں، انبیاء ہیں، یہ انہوں نے بھی کی ہے۔ کیا فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہتر دعا عرفات کی دعا کے دن کی دعا، اور سب سے بہترین جو میں نے کہا یا جو میں نے دعا مانگی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بہترین دعا ہے، دعائے عرفہ، عرفات کے دن کی دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور یوم عرفہ کے دن کو گزارنے کا طریقہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا کام آپ نے اس دن کو گزارنے کے لیے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے، اس دعا کا ذکر کرنا ہے سارا دن۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بہترین دن عرفات کا دن، بہترین دعا جو میں نے کہی، جو میں نے مانگی اور انبیاء نے مانگی وہ دعا، اور اس دن کو گزارنے کے لیے یعنی 9 ذی الحج کا دن ہم کیسے گزاریں؟ روزہ رکھ کے گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ فرمایا کہ روزے عرفات کا دن یعنی عرفات کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ میرے ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی اگر آپ 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفات کو، جس دن عرفات کے دن حجاج کرام 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اگر آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آپ امید رکھیں کہ آپ کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد یعنی گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس دن میں آپ تکبیریں کہیں گے، حجاج کرام تو تلبیہ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن غیر حجاج، جو حجاج کرام میں شامل نہیں ہیں، حج کی سعادت میں شامل نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
پھر اس دن میں ہم تلاوت قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف سے انعام و اکرام حاصل کر سکتے ہیں۔ درود شریف کی ہم کثرت کر کے، استغفار کی کثرت کر کے ہم اس دن کو گزار سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اس نفل عبادات کے ذریعے سے کہ پھر میں اس کے دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں، اور اس کے سننے والے کان بن جاتا ہوں، اس کی بولنے والی زبان بن جاتا ہوں، اور اس کے پکڑنے والے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اس دن میں دگنا ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں اہل زمین کا، زمین والوں کا، حاجیوں کا، اور اس دن کی عبادت کرنے والوں کا۔ اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دینے کا پروانہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔